خوش مزاجی، کھلی فضا، آسان کام اور تھوڑی سی دیکھ بھال صحت اور لمبی زندگی کی ضمانت ہیں۔ جیت میں ایک خاص قسم کا نشہ ہے جو ہمیں ہمیشہ جیتنے پہ اکساتا ہے۔ کوئی خوبی محبت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ دانائی میں اضافہ اسے استعمال کرنے سے آتا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے صحیح علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ غیر معمولی قابلیت اکثر خوش کرنے کی بجائے غصہ دلاتی ہے۔ مشکل وقت میں کسی شخص کے حق میں آواز اٹھانا شریف انسان کی نشانی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے صحیح علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ غیر معمولی قابلیت اکثر خوش کرنے کی بجائے غصہ دلاتی ہے۔ مشکل وقت میں کسی شخص کے حق میں آواز اٹھانا شریف انسان کی نشانی ہے۔ بہادری کی پہلی علامت دفاع کرنا ہے۔ ناجائز خواہشات کی سزا لطف اندوزی کے بعد ملتی ہے، لیکن ناممکن خواہشات کی سزا اس کی خواہش کرنے میں ہے۔ سونا ایک بوسیدہ چھڑی کو بھی قیمتی بنا ڈالتا ہے، جبکہ مٹی ایک دھات کو بھی مٹی بنا دیتی ہے۔ دماغ کا اطمینان ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان غریب نہیں ہو سکتا۔ نیکی کرنا انسان کی زندگی کے خوشگوار لمحات میں سے ایک ہے۔ مصیبت اور بدبختی میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی بدقسمتی کا تحفہ ہیں۔ بعض لوگ خوش اخلاقی کا مظاہرہ تب ہی کرتے ہیں جب اپنا فائدہ ہو یا جب جھوٹ بولنا ہو۔ وہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے جو عظیم خیالات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ غیر دانش مندانہ طور پر آزاد خیال ہوتے ہیں اور قرض ادا کرنے کی بجائے تحائف دینے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ ناخوشگوار سفر سے محفوظ ہے جو غربت سے دور ہے اور محبت کے قریب ہے۔ امید بذات خود ایک درد ہے، یہ خوف پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ایک اچھے عمل سے ہمارے ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک احمق انسان خود کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے راستے میں آنے والی ہر چیز پر شک کرتا ہے۔ دوسروں پر شک کرنے کی عادت خود کو برا سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ روزہ اور قرآن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے اور خواہش نفس سے روکا، لہٰذا اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکا، لہٰذا اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔